اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ماں باپ، ہم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، حق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ حق کا مطلب کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا اسی کے مطابق، یعنی کہ آپ ہم سے پیسہ لیے ہیں تو آپ ہم کو پیسہ اتنا ہی دیں۔ ماں باپ کا ہمارے اوپر کتنا حق، بے شمار حق ہوتا ہے، اللہ پاک کا کتنا حق ہمارے اوپر ہے، کتنا زیادہ۔ اللہ تو ہمیں ایک کلیج سے پیدا کیے ہیں، گوشت ڈالی اس میں، کیسے کیسے ڈھانچے بنا کر ہمیں تیار کیا۔ اللہ کا ہم شکر جتنا ادا کرے کم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حق کا مطلب کیا ہے، ہم پر کس کس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کس کس کا حق واجب کیا ہے۔ آئیے ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم پر کس کس کا حق ہے۔ حق کا مطلب ثابت، قائم، یعنی ٹھہرنے والا۔ جو بات ثابت ہو، اٹل اور امٹ ہو، اسے حق کہا جاتا ہے۔ حق اللہ کا نام بھی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کون ہے جو ثابت ہو، اٹل ہو اور امٹ ہو۔ حق کے معنی سچ کے بھی ہے، کیونکہ سچائی اٹل اور امر ہوتی ہے۔ حق اس مانگ کو بھی کہتے ہیں جو سچی اور اچھی ہو، جس سے آپ انکار نہ کر سکیں۔ آپ کو روپیہ کی ضرورت تھی، ایک شخص نے آپ کو روپیہ دے دیا، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ آپ روپیہ دینے والے کا مطالبہ یعنی کہ مانگ آپ کے ذمہ ہے، جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، یا اس شخص کا آپ کے ذمہ ایک حق ہے۔ آئیے آپ کو میں اگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں۔ چند ساتھیوں نے مل کر ایک مکان خریدا۔ اب اس مکان میں ہر ایک کا حق ہے، اور جتنے ساتھی ہیں ان میں آپس میں ایک کا دوسرے پر حق ہے۔ نہ وہ اس کے حصہ کا نقصان پہنچائے، نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے دے۔ آپ ایک مکان میں رہتے ہیں جہاں آپ کے بڑے چھوٹے بہن بھائی، ماں باپ اور چاچا وغیرہ رہتے ہیں۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے ماں باپ بھائی بہن کو کرنی چاہیے، کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو ماں باپ بھائی بہن کے لیے کرنا چاہیے۔ جس محلے، جس شہر، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، کچھ حقوق آپ کے محلے والوں، شہر میں یا ملک کے باشندوں پر لازم ہے، اور کچھ حقوق محلے، شہر یا ملک کے باشندے کے آپ کے ذمے ہے، جن کا ادا کرنا آپ پر لازم ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے اوپر بہت سے حق ہیں، ان حقوق کو ادائیگی ہمارا فرض ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ بہن بھائی، جس نے ہمارے سارے رشتہ دار کو پیدا کیا، جس سے ہم کو کبھی کوئی مدد ملی، اس کا خالق یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے نا۔ اسی نے کھانے کی چیزیں پیدا کی، سانس لینے کے لیے ہوا، روشنی کے لیے چاند سورج، چلنے پھرنے رہنے سہنے کے لیے زمین، کھیتی باڑی کے لیے زمین بنائی۔ یہاں تک کہ سب سے پہلا حق تو اللہ پاک کا ہے نا، رب ذوالجلال کا ہے نا، خود رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی باتیں بتائی، جس میں ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، یعنی کہ دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح ہم پر ماں باپ کا حق ہے، پیدا ہوئے جن کی محبت اور جن کے بے شمار مہربانیاں ہے، ہم پلے پڑھے لکھے اور اس عمر تک پہنچے، استاد کا حق ہے جو جہالت کی اندھیری سے نکال کر روشنی کے میدان میں پہنچاتے ہیں اور ترقی کے دروازہ تک ہمیں چھوڑ کر آتے ہیں۔
جو ہمارے ماں باپ کے مددگار ہیں، پہچان سے ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں، مہربان اور ہمارے نگران ہیں، ہم حق کیسے ادا ہوں گی؟ آخر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ آنکھ، کان، پاؤں، ہاتھ، سانس، ہمارا پورا باڈی، روشنی، ہوا، پانی، چاند، ستارے، بہت سی نعمتیں ہیں اللہ کی بہت سی مخلوق ہے۔ دیکھیں، اللہ کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، حق نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اتنی چیزیں ہمیں دی ہیں، اتنی چیزیں دی ہیں کہ ہم اس کو اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ماں باپ، ہم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، حق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ حق کا مطلب کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا اسی کے مطابق، یعنی کہ آپ ہم سے پیسہ لیے ہیں تو آپ ہم کو پیسہ اتنا ہی دیں۔ ماں باپ کا ہمارے اوپر کتنا حق، بے شمار حق ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کتنا حق ہمارے اوپر ہے، کتنا زیادہ۔ اللہ تو ہمیں ایک کلیج سے پیدا کیے، گوشت ڈالے اس میں، کیسے کیسے ڈھانچے بنا کر ہمیں تیار کیا۔ اللہ کا ہم شکر جتنا ادا کریں کم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بنے الحمدللہ ثم الحمدللہ کی اللہ کے متقی بندوں کے کیٹیگری میں ضرور آئیں گے۔ دیکھیے، حق ادا ہوگی کب؟ ساری جو ہمارے باڈی لینگویج جتنی بھی ہم اللہ پاک نے ہمیں بخشی ہے، ان نعمتوں کا بدلہ دنیا، انسان بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے چند کام ایسے بتائے ہیں کہ اگر ہم ان کو خوبی سے انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی بے شمار نعمتوں کا بدلہ مان لیتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور ہر دم عطا فرماتا رہا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کی سب سے پہلی اور سب سے مکمل صورت یہ ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک و ساجھا نہ مانیں، سجدہ صرف اسی کے لیے ہو، نہ کسی مزار یا قبر کے سامنے ماتھا ٹیکے، نہ کسی بڑے آدمی کے سامنے زمین چومے، نہ کسی بزرگ کے سامنے ناک رگڑیں، روزہ اسی کے لیے رکھا جائے، صدقہ خیرات صرف اسی کے نام کا ہو، قربانی اسی کے لیے کی جائے، طواف صرف اسی کے لیے گھر یعنی خانہ کعبہ کا ہو، نہ کسی مراد کے گھر جا کر، نہ کسی مسجد یا مقبرہ کا طواف کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی ہم پر اتنے احسان ہیں کہ ان کا بدلہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ان کا کچھ بدلہ اگر دیا جا سکتا ہے تو ان کے کاموں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں بتایا ہے، یعنی کہ یہ کہ ہم ہر موقع پر اور ہر حالت میں اس کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کریں، انہی طریقہ کو سب سے بہتر طریقہ سمجھیں۔ خوشی کی بات ہو یا راج، اور غم کی یا شادی کی رسم ہو یا مرنے جینے کی، ہر ایک رسم اور ہر ایک کام آپ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہو۔ آپ کے بتائے ہوئے قاعدے ہی ہمارے دل کی چاہ بن جائے، دوست احباب ہو یا بھائی، یہاں تک کہ ماں باپ کی بات بھی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہو، ماں باپ، اعلیٰ اولاد، بیوی، بچے، یاروں اور دوستوں، سب کی محبت اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر قربان ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی دعاؤں کا فرد رکھیں اور آپ پر ہمیشہ درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و اصحابہ کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اے اللہ، رحمتیں نازل فرما ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے اعلیٰ
اسباب پر اس طرح جس طرح تجھ کو پسند ہو، اور اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ سے تو راضی ہو اور تجھ کو پسند ہو۔ ماں باپ اور ان کے بڑے کا حق، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کا حق ہے، یعنی کہ یہ ان کا آداب کرو، ہر طرح اس کی تعظیم کرو، غصہ ہو یا بے ادبی نہ کرو، ان کے ساتھ ہر موقع پر اچھا سلوک کرو، ان کی لوئی زیادہ تر معلوم ہو تب بھی تمہارا کام یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جہاں تک ہو ان کو راحت پہنچاؤ، جان سے بھی ان کی خدمت کرو، اور ماں سے بھی ان کی ضرورتوں کا خیال خود تم رکھو۔ شوق یہ ہونا چاہیے کہ ان کو پریشانی نہ کرو، ان کو پریشان نہ کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کو ماں باپ ہی کا سمجھو، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ انہی کی دعاؤں کا فضیلت ہے، ان کی دعائیں لو تاکہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور تم دنیا اور دین میں ترقی کرو۔ پھولو پھلو، ماں باپ کی دعائیں بڑی نعمت ہے، ماں باپ کے سوا دادا دادی نانا نانی کا بھی حق ادا کرو، جیسے ماں باپ کا ان کا ادب اور بھی زیادہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے بڑے کے بھی بڑے ہیں۔ رشتہ دار اور استاد کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کے سوا بہن بھائی چاچا ماموں خالہ پھوپھی اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کا ادب کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا تم پر فرض ہے۔ جو ان کے دوست احباب ہیں وہ بھی تمہارے بڑے ہیں، ان کا بھی ادب کرو، ان سے اچھی طرح پیش آؤ، ان کی خدمت کرو۔ استاد تمہارے رشتہ دار نہیں مگر ان کا حق رشتہ داروں سے زیادہ ہے، وہ تمہیں علم دے رہے ہیں، ترقی کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ پڑوسی کا کیا حق ہے ہم پر؟ ان کا بھی تم پر حق ہے، ان کا خدمت کرو۔ سب سے اچھا وہ ہے جو پڑوسی کے حق میں اچھا ہے، ان کے کام کرتا ہے، دکھ میں ان کا شریک رہتا ہے، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتا۔ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا علاوہ عالم انسانوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ہر ایک کی بھلائی سمجھو، چاہو برائی کسی کا نہ چاہو، جو آپ اپنے لیے چاہے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہے، حق شرافت ہے۔ دیکھیے، دل کو پاک رکھتے ہیں اسی طرح زبان کو پاک رکھیے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کبھی مت کیجیے، کسی کو چغلی کبھی نہ لگائیے، جھوٹ کبھی مت بولیے، کسی پر بہتان کبھی مت لگائیے، بہت بڑا حق ہے ہم پر۔ دیکھیے، آپ پر اللہ تعالیٰ کا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ماں باپ اور پورے خاندان کا حق، بڑا حق یہ ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جس سے ان کی بدنامی ہو۔ دیکھیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہر ایک کے لیے رحم بنے، زحمت کسی کے لیے نہ بنے، ہم پر جو بھی جتنے بھی حق ہے اس کو ادا کیجیے۔ الحمدللہ، سبحان ربک رب العزت والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔